डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पे भी इन्हीं टॉक्स के हवाले से इनकी राय पूछेंगे। तो हमने देखा अस्सलाम वालेकुम करामतुल्लाह कौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम उरूज। अच्छा, ये बताइए कि ये आज हम तो कम अज कम मैं तो ये करी थी कि कोई छोटा सा वफ्द आएगा ईरान से, मगर वो बहुत बड़ा वफ्द पहुंचा है। और पहले तो यही नहीं मालूम था कि ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे दोनों वफ्द। लेकिन हमने देखा कि वहां से वो भी आ गए हैं, विटकॉफ भी आ गए हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के यानी अमेरिका से, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो जो हैं दामाद, वो भी पहुंच गए हैं, और साथ उनके जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो भी पहुंच गए, जेडी वेंस। यहाँ से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा वफ्द आया है ईरान से, और बड़ी अच्छी हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज लगी है, बड़ी ऐसे लगा है कि वो प्रॉपर एक इस नीयत से आए हैं कि शायद वो कोई वाकयातन एक मतलब निगोशिएट करके फाइनल करना चाहते हैं कोई एग्रीमेंट। तो ये एक बड़ी अच्छी वो नजर आई। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा कि उसमें उन्होंने जहाज में जो बड़ी मुझे इंपॉर्टेंट बात लगी कि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर या दूसरे जो लीडरशिप थी उनके साथ उनकी जो शहादतें हैं उनको बिल्कुल उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया, उनको कहीं दिखाया नहीं, मगर उन्होंने उन बच्चियों को जो बच्चों का स्कूल था उनकी तस्वीरें उन्होंने हाईलाइट की कि ये मेरे साथ ये पैसेंजर्स आए हैं, और उनकी तस्वीरें, उनके बैग्स जिस पे ऑल मतलब ब्लड भी लगा हुआ और सब। अ, ये मुझे बड़ी एक हसीन बात लगी, हसीन इन अ वे कि ये एक ऐसे दर्द का एक ऐसा पहलू था कि जिसको यूनिवर्सल तौर पे शेयर किया जा सकता है, इंसानियत शेयर कर सकती है। और मेरा ख्याल है यही उनका शायद पॉइंट था कि लीडरान की और बात होती है और उन्होंने अहमियत दी कि लीडरान इतने अहमियत नहीं है, इंसानियत अहमियत है, ये मुझे लगा। मगर मैं आपका तबसरा चाहूंगी। इसके ऊपर 14 लोगों का डेलीगेशन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, दूसरी जानिब हमने देखा कि इनकी तरफ से ये 3 लोग आए हैं। अ, ये भी देख लिया कि वहां पे जो उन्होंने एक ही होटल में दोनों की रिहाइश का इंतजाम किया, और जो बहुत अच्छा किया क्योंकि प्रोटेक्शन का एलिमेंट था। इसी सवाल से यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये इतना बड़ा डेलीगेशन जो ईरान का आया है, और हर हर फील्ड का उन्होंने पर्सन उसमें रखा है, जबकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उनके जूनियर भी 3 उनके साथ आए हैं। शायद उनको कोई खदशात हैं कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ जाए तो एक आध संभाल ले आगे। मैं आपकी राय चाहूंगी कि इसको, सिर्फ ये जो शुरू का मंजर है, इसको आप कैसे देखते हैं? खदशात का की बात नहीं है उरूज। देखो, जब जब वजीर खारजा चलता है तो उसके साथ उसका हमला होता है, उसके उसके मुशीर होते हैं। तो ये ईरानी डेलीगेशन अगर बड़ा है तो इससे ये अंदाजा होता है कि ईरानी अपने वक्त में अपनी हुकूमत के हर उस शोबे को नुमाइंदगी देना चाहते हैं जो फाल है। खास तौर पे जो पासदारान इनकलाब है, हाई रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके उनके नुमाइंदे को हैसियत देना, मर्तबा देना वो जरूरी था। लेकिन लेकिन असल में जो दो कलीदी किरदार हैं वो असेंबली के स्पीकर, मजलिस के स्पीकर कालीबाफ, और ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची। और ये पाकिस्तान ने अच्छा किया कि दोनों वफूद को एक ही एक ही होटल में ठहराया है, वहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। और देखो उरूज, मेरे ख्याल से मैं अपने सिफारती तजर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि वफूद का आमने सामने बैठना और एक दूसरे से बिल मुशाफा गुफ्तगू करना, ये बहुत ही खुशाइंद पेशरफ्त है। इससे अंदाज़ा होता है कि यकीनन, और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह भी कह सकता हूँ कि ऐसी बातें सिर्फ उस वक्त अमल में आती हैं जब पहले से कुछ जमीन हमवार कर ली गई हो। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अमेरिका के जो 15 निकात हैं, जो उसने पीस फार्मूला पेश किया है, और उसके जवाब में ईरान ने जो अपना 10 नुकाती मंसूबा पेश किया है, फार्मूला पेश किया है, उनमें दोनों में कोई कुर्बत नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि खुतबैन का फासला है, इसलिए कि बज़ाहिर यूं लगता है कि
दोनों के मुतालबात में कोई हम आहंगी नहीं है, कोई ऐसा मुस्बत पहलू नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि दोनों फरीकैन हम्म, आपस में समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम्म, लेकिन एक तो जैसे कि मैंने कहा कि मुज़ाकरात का बिलमुशाफा होना, हम्म, कि अब तक जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पहले दौर हुए थे उसमें बिलमुशाफा गुफ्तगू नहीं हुई थी, हम्म, बल्कि सालिस दोनों के माबैन हम्म, वो एक फरीक का किरदार अदा कर रहा था। वो पहले एक फरीक की बात सुनता था, उसके बाद जाके हम्म, दूसरे फरीक को बताता था कि बात क्या हुई। उसके बाद वो उनके जवाब को लेकर फिर पहले फरीक के पास आता था। तो ये आंख मिचोली का खेल था जो इस्लामाबाद में नहीं हुआ। तो इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि उम्मीद है, हम्म, उम्मीद रखनी चाहिए कि दोनों फरीकों के दरमियान कोई समझौता हो जाएगा। अगरचे तो उस समझौते की नौयत के क्या? मुतालिक हम्म, कहना कबिल वक्त होगा, हम्म, लेकिन ईरान के जो जो एक बुनियादी मुतालबा था हम्म, उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, अमेरिका के हम्म, जो जराए अबलाग हैं वो हम्म, ये कह रहे हैं कि ईरान की इस बात को मान लिया गया है, हम्म, उसके जो असासे हम्म, अमेरिकी बैंकों में मुंजमद हुए हुए थे, हम्म, फ्रीज हुए हुए थे, हम्म। वो 6 अरब डॉलर के असासे ईरान के लिए को वापस कर दिए गए हैं। अगरचे ऑलरेडी ऑलरेडी वापस सरकारी कर दिए? वापस सरकारी कर दिए? सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई और किसी ने इसका एतराफ़ नहीं किया, लेकिन ईरानियों के रवैये में जो जो लचक पैदा हम्म, हमें नजर आ रही है, हम्म, ये उसका रद्द अमल हो सकता है। हम्म, उस मुस्बत पेशरफ्त के जवाब में ईरानियों ने अपनी तरफ से फराख दिली का मुजाहरा किया है, अपनी तरफ से लचक दिखाई है। और इससे ये उम्मीद तवक्को और ये तवक्को पैदा होती है कि फरीकैन के दरमियान कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा। ओके, किसी न किसी उस पर, यानी आपको लगता है सीज फायर कंटिन्यू कर जाएगा? अच्छा। सीज फायर, देखो, पाकिस्तान का पाकिस्तान का मशवरा तो ये है कि इस जंगबंदी को तूल दिया जाए। अब तक अब तक 15 15 रोज का वक्फा है, हम्म, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा के कम से कम 1 महीने कर दिया जाए। ताकि मुज़ाकरात प्रॉपर तरीके से हो जाएं। मुज़ाकरात का अमल जारी रहे। हम्म। अब ये देखो, एक और जो मैं मुस्बत सॉरी, हम मुस्बत आगे बात हाँ। है जी जी वो जी। ये है कि पहले तवक्को ये थी कि एक एक इजलास होगा, मुज़ाकरात का एक इजलास होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम्म। लेकिन दोनों वफूद वहीं ठहरे हुए हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि अगले रोज़ भी बातचीत का अमल जारी रहेगा। ओके, हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इसमें यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा पॉजिटिव लग रहा है सब कुछ। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये ट्रम्प है, मतलब ही इज अ ट्रम्प, तो ही विल डू दैट, राइट? लेकिन स्टिल वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। और दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने कहा था, ईरान ने मांग की थी कि हम ट्रम्प से बात नहीं करेंगे, जेडी वेंस आए। लेकिन उन्होंने, मुझे जहां तक याद है, विटकॉफ के लिए भी मना किया था, क्योंकि वो पिछले मुज़ाकरात में भी थे और उनके साथ उनका बहुत गंदा तजुर्बा था, जिसमें उन्होंने ये कह के उठे थे गालबन जनीवा से, कि जनीवा में थे गालबन वो, कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए, और फिर उन पे हमला हो गया था। तो उस चीज को लेकर इन्होंने पिछले दिनों जब मुज़ाकरात की बात आई थी तो मना किया था। लेकिन अब अचानक ये दोनों भी आए हैं, लेकिन ईरान उस पर खामोश है। ये जो अब आपने बात की है, ये यहाँ पे सादिक होती दिखाई देती है कि इनके बावजूद उन्होंने, ईरान ने एक प्रॉपर वफ्त के साथ आए हैं, तो मींस वाकयतन कोई ना कोई बात पहले मान ली गई है, या ये जो आपने कहा 6 अरब डॉलर वापस कर दिए गए हैं। उरूज उरूज इट मेक देखो, सेंस। तुम्हारी कथा कलामी हो रही है, हम्म, लेकिन लेकिन विटकॉफ और कुशनर को, जो दामाद हैं हम्म, जेरेड कुशनर,
उनको मरकजी किरदार हासिल नहीं है इन मुज़ाकरात में। हम्म। मरकजी किरदार, कलीदी किरदार जेडी वेंस का है। हम्म। और जेडी वेंस इस जंग के बाद से को उनसे कोई ऐसा बयान मंसूब नहीं किया गया कि उन्होंने हम्म। इस जंग की हिमायत की हो। बल्कि ये कहा जा रहा था अमेरिका के ज़राए अबलाग में, अमेरिका के नशरियाती इदारों में भी एक बात कही जा रही थी कि जेडी वेंस इस पेशरफ से खुश नहीं है। हम्म। जाहिर है कि वो ट्रम्प की टीम का हिस्सा है, लिहाजा वो खुलकर तो ये नहीं कह सकते कि ये तुमने गलत काम किया है। हम्म। लेकिन वो जो जो किरदार अमेरिका के वजीर दिफा हम्म। पीट हेगसेथ हम्म। और वजीर खारजा मार्को रूबियो का रहा हम्म। है, हम्म। वो तो खुलकर इसकी हिमायत करते रहे हैं, अपने ट्रम्प के इकदाम की तारीफ करते रहे हैं, तौसीफ करते रहे हैं। हम्म। जबकि डीजे वेंस ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। तो इससे भी ये तवक्को पैदा होती है कि ट्रम्प ने अपने नायब सदर को, जिसने इस जंगी इकदाम के सिलसिले में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, हम्म। उसको बतौर सालिस के, बतौर पीस मेकर के, हम्म। बतौर अमन कायम करने वाले के हम्म। भेजा है। जिससे अंदाजा होता है कि वो भी हम्म। असल में ट्रम्प का मसला क्या है। हम्म। ट्रम्प का मसला ये है तो एक तो वो फितरी तौर पर, नफसियाती तौर पर इंतहाई नाकाबिल एतबार इंसान है हम्म। ना। हम्म। ट्रम्प के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि वो कल जो उसने कहा था, आज वो जरूरी नहीं कि उसकी उसकी तायीद करे, बल्कि उसकी तरदीद करता नजर आता है। हम्म। तो ट्रम्प की शख्सियत में जो झोल है, हम्म। जो कमी है, जो जो खला है, हम्म। उसको इसी तरह से पर किया जा सकता है कि जेडी वेंस जैसे मोतबर इंसान को अमेरिका की तरफ से मज़ाकराती टीम की सरबराही अता की जाए। और फिर एक और बात देखो, इस सारे मामले में जो इजराइल का किरदार है, हम्म। वो तो तुम जानती हो हम्म। कि इजराइल का मंसूबा था कि वो ईरान पर हमला करे। और इसीलिए इस हमले से चंद दिन पहले ही नेतन्याहू ने, जो इजराइल के वजीर आजम हैं, उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया था। और उस दौरे के दौरान ये मुबस्सिरीन का आम इत्तेफाक है इस बात पर हम्म। कि इस जंग की तफसीलात तय पा गई थी। लिहाजा इसमें हम्म। जो सबसे जो नुमाया किरदार है वो इजराइल का है। हम्म। और बल्कि मुझे हम्म। उस पर एक उस्ताद का शेर याद आ रहा है, हम्म। सुन लो जी, कि इरशाद। जुर्म आदम पर फरिश्ता मुफ्त में बदनाम है। हम्म। जुर्म आदम पर फरिश्ता मुफ्त में बदनाम है, वो हंसी रोके हुए बैठा है जिसका काम है। वाह वाह वाह। तो असल हम्म। असल जो फितना है, हम्म। असल जो शर की जड़ है, वो हम्म। तो इजराइल है। बिल्कुल सही। लिहाजा हिकमत का तकाजा तो ये था कि इजराइल को भी इन मुज़ाकरात में शरीक किया जाता। हम्म। लेकिन इजराइल तो इंतहा पसंद है, वो तो किसी मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं है। हम्म। और नेतन्याहू ने हम्म। जैसे ही ये मुज़ाकरात का ऐलान हुआ, हम्म। उसने जनूबी लबनान पर जो जो हमला किया है, जिस तरह की वहशियाना बमबारी परसों लबनान पर की गई है, जिसमें एक 10 मिनट में 100 हमले हुए थे लबनान पर, जो छोटा सा मुल्क है। और उसके नतीजे में 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, 300 से ज्यादा तीन हलाकतें सौ से हुई हैं। ज्यादा हुई, 300 तो पहले और दिन का था, उसी वक्त और का। हजारों लोग हम्म। जख्मी हुए हैं। जी। तो अच्छा, उसको, सॉरी, उसको ये भी नेतन्याहू कह रहे की हैं कि जो तमाम तर 9/11 का कोशिश तो वाकया यह हुआ है। था, वो 9/11 के वाकये जैसा एक वाकया हुआ है, उसको जो एक्सपर्ट्स हैं उससे तशबीह दे रहे हैं कि वो हाँ हाँ उस बिल्कुल। तरह का। जी।
لیکن اس کی خبر نہیں ہے ایز سچ اس طرح سے، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ وہ تو دنیا دنیا میں وہ تہلکہ مچ گیا ہے، جی بلکہ یورپ کے ممالک نے، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل لبنان کے خلاف ان کارروائیوں کو بند کر دے، لیکن لیکن اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا ذاتی ایجنڈا تو آج کا نہیں، بلکہ 30 برس کا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جواز سے، کسی نہ کسی بہانے سے ایران کو اور ایران کے جو اتحادی ہیں، جو ہوں حلیف ہیں، ہوں ان کو تہس نہس کرے، ان کو برباد کرے، ان کو اپنی خون ریزی کا نشانہ بنائے۔ بالکل۔ اچھا، اس اینگل پہ میں، چونکہ یہ کہہ لیجیے جو نیگیٹو اس کا پارٹ ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گی علیحدہ سے ہم بعد میں بات کریں، پہلے اس کے چند پازیٹیو اینگلس پہ بات کر لیں، ان پازیٹیو اینگلس کے اراؤنڈ جو چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں اس پہ آپ کی رائے لے لیں، پھر ہم جو بڑی اوپن سی ایک حقیقتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، پہلے تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب یہ مذاکرات میں تو انہوں نے بھیج دیا آپ کے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو، اور آپ نے بالکل ان کی صحیح تصویر کھینچی کہ وہ جس طرح سے تھے۔ ایک اور بھی چیز مجھے اس میں اینگل نظر آتا ہے، آپ ضرور اس پہ بھی اپنا کامنٹ کیجیے گا، کہ وہ ان کا ایک نیا کیریئر ہے ایک طرح سے، ابھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور ابھی وہ ینگ ہے، اور ان کا آگے ایک طویل کیریئر اس میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ اگلی دفعہ پریزیڈنٹ کے لیے اپنے آپ کو مطلب چاہیں گے کہ اس طرح سے لے کر آئیں، تو اس کے لیے ان کی پبلک اوپینین اپنے ساتھ چاہیے ان کو۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، اور ٹرمپ پہ جو کچھ بھی پبلک کا غصہ ہے وہ انہی پہ رہے، اور وہ اس میں کچھ سنبھال کے تھوڑا سا ہیرو بھی بن جائیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم ان کے کام آئے گا۔ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، مگر دیکھیے امریکن جو فورن پالیسی ہے وہ بہرحال وہ نہیں بدلتی، تو لیٹ سی وہ کیسے ثابت ہوں گے۔ اس وقت لگتا ہے کہ وہ یہاں کوئی پازیٹیو شاید رول پلے کریں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسے نکلے گے بعد میں۔ صدر ٹرمپ جو ہیں اس دوران میں جب یہ مذاکرات کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اور بہت ایک اچھے آپ نے جیسے کہا کہ کچھ طے پا چکے ہیں، جس میں پروفیسر ناصر جو ہیں، جو جب ان کی طرف سے بات آتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ اندر کی کوئی بات ہی کے اوپر بہت اچھی مطلب روشنی ہوتی ہے، کہیں نہ کوئی ان کا کوئی رابطہ تو نہیں کہہ سکتی، مگر کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہوتی ہے انفارمیشن۔ انہوں نے کہا جو یہ اتنا بڑا وفد آیا ہے، اگر یہ انیشل ٹاکس ہوتی تو ایک دو تین لوگ آتے، لیکن یہ جو اتنا بڑا جیسے آپ نے کہا ہر شعبے سے انہوں نے لیے لوگ، حتیٰ کہ انہوں نے گورنر جو ہے بینک آف جو ایران کے جو گورنر ہیں ان کو بھی لے کر آئے ہیں، سینٹرل بینک میں۔ تو اس میں یہ دکھائی دیتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹاکس فائنل سٹیج پہ پہنچتی ہیں، تو غالباً یہ فائنل سٹیج کے لیے یہاں آئے ہیں، تو انہوں نے بہت امید شو کی ہے۔ مگر وہیں پہ ایک ان کے ہی ایک اکثر طرف سے لکھتے ہیں، ان کا نام ہے طلحہ امجد کر کے، کافی بہتر لکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یو اے ای بیچ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یو اے ای تو بالکل سائڈ پہ کھڑا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، یہ بعد میں ان کو کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ اس وقت میں مسلسل دھمکیوں والے ٹویٹس مطلب کرتے رہے پوسٹ۔ دوسری جانب خواجہ آصف، وہ خیر تھوڑا سا مزاحیہ سا کردار ہے ان کا، اس لیے کہ وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے، عاصم منیر کے ہوتے ہوئے شاید کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو خواجہ آصف نے پہلے کیا ایک رات کو ٹویٹ جو اسرائیل پہ بڑا زبردست حملہ تھا، پھر واپس کیا، ڈیلیٹ کر دیا، پھر ایک کوئی کیا یا اسی وقت ساتھ کیا تھا وہ بھی شاید ڈیلیٹ کیا یا پرانا ڈیلیٹ کیا۔ آج پھر ان کا ایک ٹویٹ نظر آیا، پتہ نہیں پرانا کسی نے آگے لگا دیا یا نیا ہے، تو وہ اسرائیل مخالف ہی تھا، اس پہ لوگ پھر بہت زیادہ کامنٹس کر رہے تھے کہ جیتے رہو اور یہ اور وہ، تم نے بہت اچھا کامنٹ کیا۔ یہ دونوں بیک وقت ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کر رہے ہیں ایران پہ، یہ کر رہے ہیں اسرائیل پہ۔ یہ کوئی، چونکہ یہ آپس میں تو ملے ہوئے ہیں سب، مطلب امریکہ اور پاکستان گورنمنٹ کو اتنا فرق تو نہیں ہے، دونوں مطلب انہی کے کہنے پہ انہوں نے یہ مذاکرات کی ہے، درخواست پہ ان کی۔ تو یہ آپس میں یہ کوئی مطلب کوئی تھوڑی سی گیم اور طرح سے تو نہیں کر رہے کہ اسرائیل کو بھی کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں ان سے کہلوا کے، یا اگلا حصہ ذرا تھوڑا زیادہ وہ ہو جائے گا جیسے سازشی سا، مگر مجھے دکھتا آگے وہی ہے آگے چل کے۔ اچھا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ چلے جاتے ہیں، پریزیڈنٹ آف امریکہ، یہ اتنے خطرناک وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ہارموز پر ابھی ایک دو گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے، جب پاکستان میں 7 بجے ہوں گے اراؤنڈ اس وقت، ڈسٹروئر جو ہے امریکی یو ایس ڈسٹروئر، وہ ہرمز میں داخل ہوتا ہوا ایران کو دکھائی دیا۔ تو اس نے پھر ایران نے فوری طور پر ان کو پیغام بھیجا کہ
30 منٹس کے اندر اس کو تم یہاں سے ہٹاؤ، نہیں تو مطلب حملہ کریں گے یا جو بھی کریں گے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید وہ وہاں رک گیا یا ذرا سا پیچھے ہوا. دوسری جانب یہ بھی ہوا کہ ایک اور جو خبر تھی وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی. ہاں، یہ دو باتوں کو بھی روشنی میں رکھیے. ٹرمپ کی دھمکی، یہ جو ہارموز پہ ان کی اس کا ڈسٹرائر کا انٹر ہونا، جس بھی وجہ سے ہو، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسی حرکتوں کا. دوسری جانب جو بہت ہی خطرناک سی ایک بات سامنے آئی ہے، مجھے تو خطرناک لگی ہے، کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ سعودی عرب میں پہنچ گئی ہیں، ایئر فورس بھی اور آرمی بھی. اور جب کہ یہ اطلاع بھی سامنے آ گئی ہے کہ سعودی عرب کے جو ابھی سفیر آئے تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو 5 ارب کا تمہارا قرضہ ہے وہ ہم ادا کر دیں گے، اور فوجیں فوراً ادھر پہنچ گئی ہیں. یہ بڑی عجیب سی ایک اور امریکن فوجیں بھی پیچھے نہیں گئیں، اسرائیل کے وہ جاری ہیں حملے. یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں؟ یہ کیا دیکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ روچ، تمہاری آخری بات کو میں پہلے لے لیتا ہوں. دیکھو، ہمارے اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات بہت دیرینہ ہیں، بہت پرانے ہیں. ہوں. تمہیں یاد ہوگا کہ 1979 میں ہوں. جب حرم کعبہ پر قبضہ کیا تھا شرپسندوں نے، ہوں. اس وقت سے ہمارے اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات ہیں، جن میں آج تک کوئی کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ میں تمہیں یاد دلاؤں کہ پچھلے سال جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تھا، اس کے 2 دن کے بعد ہی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہو گیا تھا. ہوں. تو پاکستان کے فوجی تو ایک عرصے سے ہوں. سعودی عرب میں تعینات ہیں، ہوں. اور ان کے وہ سعودی عرب کی افواج کی ٹریننگ بھی کرتے رہے ہیں، تربیت بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اور پھر پاکستان دفاعی معاہدے کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ سعودی عرب پر اگر کوئی خطرہ ہو، سعودی عرب کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تو پاکستان اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر اس دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ سعودی حکومت کی، سعودی عرب کی حفاظت کرے، نگہداشت کرے. تو اس کو میں اہمیت نہیں دیتا. میں اس کو صرف چاہوں گی اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہے نا، اور وہاں پہ بالکل صحیح آپ نے کہا ٹریننگ بھی دیتے رہے اور وہاں پہ فوجیں رہتی بھی ہیں. اس وقت میں جس وقت کے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں، جیسے آپ نے بھی ابھی بات کی کہ پیغامات ایسے ہی ہیں، دکھائی بھی ایسا دے رہا ہے. پاکستان نے بلکہ یہ کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اس صورت میں عین مذاکرات کے دن سے ایک دن پہلے یا اس دن ایکسٹرا فوجیں اور ایئر فورس کے جہاز وہاں پہ اڑتے ہوئے دکھائی دینا. ابھی تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا اس وقت. اس وقت پاکستان یہ سب کچھ ایران کو کوئی میسج ہے؟ مطلب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ ایران کو نہیں کس نہیں قسم کے نہیں، میسجز ہیں؟ نمبر ایران دو. کو کوئی میسج نہیں ہے. اور پاکستان ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑ لے سعودی عرب کی طرفداری میں. تو یہ چند دن یہ بعد نہیں کر سکتے تھے؟ جبکہ ادھر تو ہمیں امن ہونے جا رہے ہیں نا، ہم تو یہ یقین رکھ رہے ہیں کہ یہ امن کی نہیں ٹاکس ہے. بھائی، تو اگر پاکستان کے جہاز سعودی عرب کی فضائے حدود میں اڑے ہیں، یا پاکستان کے فوجی وہاں پر گئے ہیں، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اس سے اس سے کوئی پیغام، بلکہ ایک طرح سے جو سعودی عرب اور خلیج کے دوسرے ممالک نفسیاتی دباؤ اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں، تو ہوں. اس نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے یہ اقدام کیا ہے. تو اس کو کوئی اور وسیع تر معنی دینا میرے خیال سے ابھی مناسب. نہ دے، ابھی نہ دے، چلے ٹھیک ہے. ہاں. ابھی نہ اور دے. دوسری رہی بات کہ ٹرمپ کے رویے کی، تو ٹرمپ کا رویہ تو ہمیشہ سے وہ محلے کے غنڈے کا رہا ہے. وہ تو دادا گیر ہے. وہ تو ہر بات
ہر بات جو شروع کرتا ہے وہ دھونس اور دھمکی سے دیتا ہے. ہوں، تو یہ تو اس کی نفسیات کا وہ کمزور ترین پہلو ہے، جس ہوں، کے متعلق امریکہ کے عوام کو بہت تشویش ہے، ہوں، امریکہ کی کانگریس کو بہت تشویش ہے. ہوں، اور چند دن پہلے جو ہوں، ایران کو دھمکی دی تھی، جو زبان ہوں، ٹرمپ نے استعمال کی تھی، جی، وہ اس کے بعد جو سینٹ میں ڈیموکریٹس کے لیڈر ہیں، نیو یارک کے چک شومر، ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، انہنجڈ. ہوں، وہ جو انگریزی کی اصطلاح استعمال کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ شخص انہنجڈ ہو گیا ہے، ہوں، یہ اعتدال کھو چکا ہے، اور یہ پاگل پن کی طرف جا رہا. ہوں، اور ٹرمپ کی نفسیات کے متعلق تو اس کے پہلے دور صدارت میں امریکہ کے 7 چوٹی کے ماہرین نفسیات نے ایک کتاب شائع کی تھی، اور اس ہوں، میں کہا تھا کہ اس شخص کا کسی منصب پر فائز ہونا ہوں، آ، امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. تو ہوں، ٹرمپ کا انداز تو یہی ہے کہ وہ ہر ہر بات کا آغاز ہی دھونس اور دھمکی سے کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے ان مذاکرات کے آغاز کے موقع پر جو بیان دیا ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی ہر طرح سے تیار ہیں، اور ہم ہم کسی بھی لمحے جنگ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. جی یہ بالکل، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر جو مذاکرات نہیں ہوتے پورے تو پھر ہم پھر ہاں ہاں، حملہ کریں وہ تو انہوں نے تو دھمکی دی تھی کہ ہم ایک پوری ایرانی تہذیب کو مٹا گے. دیں گے اور اس کو پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے. تو یہ ایک امریکہ کی بد نصیبی ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری کی بھی بد نصیبی ہے کہ ٹرمپ جیسا غیر معتدل انسان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے اس کا سربراہ ہے. بے شک، اور اس وقت میں ہے جب پاکستان میں بھی میرے مطابق بہت رسپانسبل لوگ نہیں ہیں. اچھا نہیں اس نہیں، وقت بالکل بالکل نہیں ہے. بلکہ تم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کون کر رہے ہیں؟ میں یہی سوال کرنا چاہتی تھی، مجھے کرنے دیں یہ سوال، وہ مجھے یہ بتائیں، آپ وہ ہیں جو میں ڈپلومیٹ. جن کو عناصر اربع کہتا ہوں، شر کے، ہوں، جس کی قیادت عاصم منیر کر رہا ہے. ہوں، اور وہ جو منظر عام پر نظر آ رہے ہیں، وہ تسلیس ہے ایک احمقوں کی. ہوں، شہباز شریف، ہوں، اسحاق ڈار، ہوں، اور محسن نقوی. یہ محسن نقوی کا ان مذاکرات میں ہونا ہوں، کیا کیا اندیا دیتا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ بالکل بالکل، ایون ان نہیں، تینوں کا، ایون وزیر ان تینوں کا. وزیر داخلہ کا ہوں، ان مذاکرات سے کیا تعلق؟ آرمی چیف کا کیا تعلق؟ نہیں تو وہ مجھے یہ لگتا ہے، اور عروج میں آج یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، ہوں، بلکہ تم اس کو لکھ لو. ہوں، یہ بات کل کو ثابت ہو جائے گی کہ محسن نقوی شہباز شریف کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک. اور ان کی اس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے، مذاکرات میں ان کو فریق بنا کر، ان کو شامل کر کے ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اور ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان قریب زرداری کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، اور شہباز شریف کی بھی. میرا اور یہی سوال تھا کہ زرداری کو اور اس میں شامل نہیں کیا گیا تو کیا یہ عاصم اب منیر عاصم منیر پریزیڈنٹ. تا حیات صدر ہو جائیں گے ملک کے. انہوں نے تا حیات استثنا تو پہلے ہی لے لیا ہے. عاصم منیر صدر ہو جائیں گے، اور ان کا برادر نسبتی محسن نقوی وزیر اعظم ہو جائے گا. یہ تو آپ نے جو بات کی، میں یہی اگلا سوال پوچھنے والی تھی کہ زرداری صاحب کو انہوں نے کہیں بھیج دیا ہے، ٹنڈو آدم کے پتہ نہیں کہاں. اور اس سے مجھے لگا کہ یہ ان کو بالکل سین سے غائب کر کے، اور یہ خود جب ہم امریکہ سے ملے ہیں تو سوٹ شوٹ پہن کے آئے ہیں، اور جب ان کو ملے ہیں تو ملٹری کا پہنا ہوا تھا. اس پہ بات ہو رہی ہے، چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، سبھی نہیں، کر رہے ہیں. ایرانی وفد کا جب استقبال کیا ہے تو عاصم منیر اپنی
मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। वो बड़ा लेकिन मुझे जब मुझे मुनासिब नहीं लगा वैसे वो। जब जेडी वेंस से गले मिले हैं हम्म। तो वो सिविलियन क्लोथ्स में थे। अच्छा, तो इस सूरत में मुझे ऐसे लगा कि ये अपने, चूंकि इनको वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं, उनको उन्होंने बचाया भी है, ट्वीट ट्वीट इधर करके चाहे पेस्ट कर दिए थे ड्राफ्ट समेत, जो वो इंस्ट्रक्शन समेत, बट स्टिल उनका काम करें। तो इनको शायद ये न्यूज़ दे दी गई है कि ठीक है आप अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और वो जरदारी को साइड पे करें। वैसे भी जरदारी वैसे बेचारे इस काबिल भी नहीं रहे, लेकिन ये भी कौन से काबिल हैं। तो अब ये सूरत है कि अगर ये बन जाते हैं, जो आपने भी कहा और जो मुझे भी लग रहा है, तो ये परमानेंट सदर बन सकते हैं, कम से कम उस वक्त तक जब तक कि इनको ट्रम्प और वहाँ की सीआईए की जानिब से सपोर्ट मिलती रहती है। दूसरी तरफ ये अगर खुदा न खास्ता ये नकवी को शायद चीफ मिनिस्टर, और शायद वो जो खातून है उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ लेके जाए, डू यू थिंक सो? नहीं 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 नहीं, वो जो शरीफ खानदान के जो एहसान मंदी थी वो तो उन्होंने चुका दी है, हम्म। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के और ओके। मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना के। तो तो वो अब वही रहेंगी। उन्होंने वो कीमत अदा कर दी है शरीफ खानदान की। और हम्म। उसके बाद अब नाम के शरीफों की छुट्टी होने वाली है। हम्म। कम से कम शहबाज शरीफ की तो छुट्टी होने वाली है ओके। और उसकी जगह मोहसिन नकवी ले लेगा। तो पंजाब में कौन जाएगा इनका? पंजाब में मरियम नवाज को कुछ देर उसी तरह रखेंगे, रखेंगे। उसके बाद फिर किसी और की तलाश होगी। ओके। असल में तो अगर उसने आंखें दिखाई तो राइट। नहीं, मोहरे मोहरे बिठाए हुए हैं बीबी। शतरंज की बिसात है जिस पर मोहरे बिठाए हुए हैं, और मोहरों को चलाते रहते हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप आने वाले वक्त में, एक ही कसर दिखाई दे रही थी कि आने वाले वक्त में, अभी तक तो मुंह बंद है, यानी जबानें बंद है, हाथ बंद है, सड़क पे निकलना बंद है, और जो कुछ भी ये सब चल रहा है, तो मुझे लग रहा है आगे आने वाले, और महंगाई इतनी है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कोई बात करे तो उसको उठा के ले जाओ। आने वाले वक्त में ये चेन्स पहनाएंगे, क्या करेंगे ये अगला, अगर इस तरह का ये सेटअप कर रहे हैं, तो फिर क्या लोग चेन्स पहन के दरवाजों के साथ बंधे होंगे, उनको कोई रोटी लग जाएगा आके? डू यू थिंक सो? देखो, पाकिस्तान के अवाम की बेहिसी को मैं उस पर इन मातम भी करता हूँ और उसका रोना भी रोता हूँ। पाकिस्तान के अवाम ने तो हर ज्यादती बर्दाश्त करके इन ताले आजमाओं के को हवा दी है, इनकी हवस इक़्तिदार को और बढ़ाया है, इनकी भूख को हवा दी है। पाकिस्तान के अवाम, मैं समझ नहीं सकता अरूज के किस मिट्टी के बने हुए हैं। हर ज्यादती, हर जुल्म को बर्दाश्त करते जाते हैं, कोई कोई तहरीक नहीं होती। बांग्लादेश के अवाम ने दिखा दिया 2 साल पहले कि किस तरह अपने सल्ब शुदा हुकूक को अवाम अपने जोरे बाजू से वापस हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, वो जो कहावत थी कि जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, तो पाकिस्तान के अवाम में तो कोई तहरीक, कोई कोई रूह पैदा नहीं होती कि वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकल सकें, अपने हुकूक को। और देखो, ये हुकूक जो सल्ब किए हुए हैं, ये कोई तश्तरी में रख के उन्हें वापस से नहीं देगा। इसके लिए बाकायदा जदोजहद करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाके निजात मिलेगी इन ताले आजमाओं से, इन इन कीना परवरों से, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी जागीर समझा हुआ है और उस जागीर को हर तरह से अपने मफाद के लिए और अपने सरपरस्तों के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ना, जो आसिम मुनीर की तकवीत क्या है, उस वो ये समझता है कि जब तक उसके सर पर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करामतुल्लाह गौरी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है, वो तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, कॉमन सेंस भी होती है तो मुझे उसका भी बड़ा फुकदान लगता है। ऐसे पलटा खाती है कौम कि मुझे समझ नहीं आती, इतनी सी बात पे बिक जाते, इतने तरसे हुए हैं।
کہ کوئی دنیا جہان کا مطلب گناہگار جرائم پیشہ ایک لائن سیدھی بول دے تو وہ اس کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں. ہاں میں ہاں حیران ہوں کہ یہ مزاج کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جیسے فوج کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, یہ شہید. بھائی جس وقت آپ جو کام ٹھیک کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ جس عہدے پہ ہیں وہ تا عمر آپ نے ٹھیک کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ کل کر لیا تھا تو آج نہیں کریں گے تو آپ پچھلے والے کا انعام لیتے رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہاں پہ کینیڈا میں وہ جو کون سی ٹیم تھی, باسکٹ بال تھی, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, کہ فٹ بال کے جو تھے کوچ تھے, اور وہ بڑے لائک ایک ان کا کیریئر تھا, انہوں نے بہت ڈیووٹنگ کمیٹڈ اینڈ فرسٹ کلاس ان کا وہ تھا. ایک لائن بولی تھی اور وہ بات کا اس سے کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا سچ, اور وہ کوئی بڑے لیول پہ گورنمنٹ پہ بھی کوئی اثر نہیں کر رہی تھی, لوگوں کی زندگیوں پہ بھی نہیں کر رہی تھی. ہاں معیوب بات تھی, ان ایتھیکل بات تھی, تو ان کو اس کے اوپر ایک موقع دیا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ویٹرنس ڈے پہ جو وہ پاپی کا پھول لگاتے ہیں تو شاید ڈالر یا 25 سینٹس کا بھی آتا ہے, بلکہ آتا تھا $2 کا چلے. کہتے ہیں کہ تم $2 نہیں خرچ کر سکتے, اور یو پیپل امیگرنٹس کی طرف اشارہ کیا تھا, تو ان کو اس بات کو اتنا برا مانا گیا تھا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. پہلے ان کو موقع دیا کہ آپ معافی مانگیں, کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا, آئی بلیو ان اٹ. چلے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ یہ مانتے ہیں تو آئی گیس کہ کم از کم اپ فرنٹ تھے, منافق نہیں تھے. لیکن ان کو انہوں نے کہا نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے, اور ان کو اتار دیا. جبکہ میں نے جب اس پہ پروگرام کیا پاکستانیوں کے ساتھ, ہماری ایک پاکستانی اس سے تعلق رکھنے والی جو کمیونٹی ہے پاکستان سے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, سب کنیڈین ہے, تو ان میں سے 80-90% نے یہ کہا یہ چھوٹی بات تھی, ان کو اس پہ کیوں, مطلب ایسی کیا بڑی بات ہے, پھر کیا ہوا, چلو کہہ دیا. میں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے پاکستان میں معاملے کو یہاں تک لے آئے ہیں. آپ کو پہلے قدم پہ روکنا ہوتا ہے برائی کو. غلطی غلطی ہے, وہ آپ کے ابا نے کی ہے, آپ کے پریزیڈنٹ نے کی ہے, کسی نے بھی کی ہے. آپ ذاتی حیثیت میں معاف کر دیں, کر دیں. جب وہ کسی سیٹ کسی ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہے تو اس نے اس کا رول پلے کرنا ہے, اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہے. لیکن یہ بات ہم نہیں سمجھتے, اور وہ بندیال اس سے بہتر ہے, وہ اس سے بہتر ہے. نہیں بھائی, جس نے جو فیصلہ کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے. وہ غلط ہے اگر اس نے اثرات ڈالے ہیں, خاص طور پہ نہ بھی ڈالے ہو تو غلط فیصلہ غلط ہے, کہیے. اب آپ نے بڑی یہ جو بات کی ہے بڑی اہم بات کی ہے, اور بالکل جب سے مجھے پتا چلا زرداری صاحب کو انہوں نے غائب کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ پریزیڈنٹ کی اس پہ آنا چاہتے ہیں. اور آج انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ پتا چلا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر, اس میں یہ بیٹھے ہیں ساتھ, نواز شریف نہیں بیٹھے. آئی ڈونٹ نو, یہ اطلاعات ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں اور یہ دونوں پارٹیز بیٹھی ہیں. جو تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ اس میں بیٹھے تھے, بہت طویل ابھی مذاکرات ہوئے نہیں ہیں, پہلا دن تھا, لیکن یہ ایک چلیں وہ بریک دا ہاں آئس ہاں والی نہیں، بات ہے. وہ چاروں چاروں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی, عاصم تو منیر، میں نے آپ سے یہ شہباز پوچھنا ہے شریف، اس اسحاق حوالے سے کہ ڈار اور محسن نقوی، جی چاروں ہاں وہ بیٹھے. لوگ, اچھا وہ بھی تھا. اچھا مجھے یہ پتا چلا کہ یہ انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں جو آرمی چیف ہے. چلیں مجھے یہ بتائیے, آپ تمام عمر ایمبیسیڈر ہیں, مطلب ایک فائن ڈپلومیٹ, اور آپ اس ڈپلومیسی کو جانتے ہیں اور اس اصول کو بھی جانتے ہیں, اس جاب کو بھی جانتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ایوری تھنگ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہوگا کہ ڈپلومیسی کون کر سکتا ہے, کس کو اجازت ہے, اور کون بہتر کر سکتا ہے, یہ کام کس کا ہے. تو سیاستدان تو اونچی نیچی باتیں کرتے ہیں, ڈپلومیٹ خاموشی سے پیچھے معاملات طے کرتا ہے. سیاستدان جو مرضی کہہ دے, وہ اس نے اپنے ملک کا بھی کرنا ہوتا ہے اور جو بھی ڈرامے پبلک کو بھی رکھنا ہوتا ہے. ملٹری کا کام ہوتا ہے کہ سرحدیں سنبھالتی ہے, انہوں نے جنگ کرنی ہوتی ہے, تو ان کی ٹریننگ میں لڑائی ہوتی ہے, دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانا ہوتا ہے, اور دوسرے کو موقع ملے تو مطلب مار گرانا ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ دیئر برین ٹرین ہوتا ہے. ان کا برین اس طرح کا ٹرین تو ہوتا ہی نہیں کہ یہ کوئی مذاکرات کرے, کوئی پیس قائم کرے, بیکاز ان کو ٹرین کیا تم نے لڑنا ہے, تم نے مرنا ہے, تم مار دو, تم پہ ذمہ نہیں ہے, تم بخشے جاؤ گے, مار دو بس تم جاتے ہی, رکو مت. تو یہ بیٹھ کے یہ پیس کی ٹاک, میں یہ طنز نہیں کر رہی, اور نہ مجھے اعتراض ہے, کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ جی آرمی چیف ہے, یہ کیا مسئلہ ہے پاکستان میں چل رہا. کیا آرمی چیف پیس مذاکرات میں ایک گڈ سائن ہے, رانگ سائن ہے, بیڈ سائن ہے, یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، یہ تو پاکستان کا جو نظام ہے اس کی انتہائی بدترین صورت ہے. دیکھو،
उरूज। मैं सिफारतकार रहा हूँ, मैंने 36 बरस सिफारतकारी के खासदार में गुजारे हैं। मौजूदा जो निज़ाम है डिप्लोमेसी का, हम्म। उसके बाबा आदम समझे जाते हैं वेनेशियंस। हम्म। वेनेशियंस, हम्म। इटालियंस। हम्म। और वेनेशियंस का ये कॉल था कि सोल्जर्स मेक द वर्स्ट डिप्लोमेट्स। हम्म। इसलिए कि जैसे कि तुमने कहा कि एक सिपाही को, एक फौजी को तो सिर्फ ये दिखाया जाता है, ये समझाया जाता है, ये तरबियत दी जाती है कि क्या सियाह है और क्या सफेद है। हम्म। जबकि डिप्लोमेसी हम्म। इज ऑल अबाउट दी शेड्स ऑफ ग्रे। हम्म। वो हम्म। जो हम्म। फर्क होता है, वो जो धुंधलका होता है काले और सफेद के दरमियान, ग्रे का, हम्म। वो वो डिप्लोमेट उसको हम्म। उसमें जाके हल तलाश करता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि डिप्लोमेसी इज वॉर बाय अदर मीन्स। यस। लेकिन पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि हमारे हमारे ये आसिम मुनीर नहीं, बल्कि इनसे पहले जितने ताले आजम आते रहे, हम्म। वो अपने आप को अक्ल का मंबा समझते रहे, वो हम्म। अपने आप को हिकमत का लुकमान समझते रहे। और उन्होंने पाकिस्तान की कौम पर वही कुछ मुसल्लत किया जो वो चाहते थे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी फिक्र थी। अब पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि पाकिस्तान के अवाम में गुलामी का खमीर बहुत ज्यादा है। ये गुलामी का खमीर है जो हर ताकतवर हम्म। के आगे सर झुका देता है, जो हर डंडे के आगे सर तस्लीम खम कर देता है। और इसी से ताले आजमाओं ने फायदा उठाया, इसी से फायदा उठाया। तो ये बताइए कि अब ये देखिए कि हमारे आपने ये बात तो कर दी और बहुत अच्छी तरह इसको वाजे भी कर दिया जो मुझे खदशा दिखाई दे रहा था। इस पे एक छोटा सा कमेंट करते हुए फिर मैं अगला सवाल करती हूँ। तो अब इस रोशनी में जो आपने कहा कि यही करते आए हैं और यही है, लेकिन अब ये बैठे हुए हैं, अब ये छोटी मोटी डिप्लोमेसी नहीं है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जो सुपर पावर है, जो अपनी ताकत के नशे में थोड़ा सा जख्मी हाथी है, और वो झूल रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। रोकना भी चाहता है, रुक भी नहीं सकता। अपनी ईगो भी उसने रखनी है कायम, अपनी ताकत का भी वो रखना है। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका एक्चुअली इस वक्त कि वो जो भी फैसला करेगा जहां भी होगा। दूसरी तरफ इसराइल है, जो जाहिर है उसके मकासद अभी पूरे नहीं हुए, कुछ हुए, मगर उसके मकासद अभी थे कि इसको तहस नहस कर दें, ईरान को भी और इसको भी, भले इस पे एटॉमिक वेपन यानी एटम बम मार दें, कुछ भी कर दें। तो उसके अभी भी अजाइम बाकी हैं और वो शायद जारी भी रहेगा, और हो सकता है अभी 3 दिन बाद वो फिर कोई हमले कर रहा होगा, अगर प्रॉपर पैचअप भी हो जाता है। लेकिन ईरान को जब मैं देखती हूँ, मतलब मेरा दिल कट जाता है इस बात पे कि 50 साल की सैंक्शंस के साथ, आज आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी एक एक शख्स की। आप उनको अगर देखें तो सादा से जो माली होते हैं ना, जैसे काम करते हैं, बड़े शौक से गार्डन हसीन बना देते हैं और बिल्कुल उसमें लगे होते हैं। माली मैंने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया, आप तो शायर हैं, कि माली का किरदार सबसे हसीन होता है, जो फूल और फल उगाता है और उसकी हम्म। उसकी खुशबू में लोगों को जीने का मौका देता है और खुद भी उसमें जीता है, और उसका बड़े बड़े अशार भी हैं इसके पर मुश्का पावे। तो ये इसका जो ईरान ने अपनी 50 साला उसमें सैंक्शंस के अंडर कितनी तकलीफ काटी है, कितने दुख झेले हैं और कितनी शानदार तरक्की भी की है, मगर उन्होंने अपनी जान पे काटे हैं। और आज हमें उनके किरदार में दिखाई देता है सादगी है। उनकी पार्लियामेंट भी दिखाएं तो पीछे उनके सुप्रीम लीडर, जो उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज है, उनकी एक सादा सी तस्वीर होती है, वो भी कोई डेकोरेटेड नहीं होती। उनका स्टेज ऐसे होता है जिस पे हम बचपन में बिल्कुल छोटे होते घरों में स्टेज ड्रामे करते थे, वैसा एक स्टेज लगा होता है, उस पे जाके सुप्रीम लीडर खड़े हो जाते हैं, हम्म। सामने कैबिनेट बैठ हसीन। आप उनका किरदार नोट कर सकते हैं कि उसने सादगी के साथ तमाम तर जो दौलत पैसा जो भी जैसे भी उन्होंने किया, इसको अपनी हिफाजत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, तालीम के लिए, और
اتنا ٹریڈ بڑھانے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ سفیشینٹ رہے، لوگوں پہ تنگی نہ رہے، اور امپروو ہوتا چلا گیا اس کو۔ انہوں نے پچھلے 40 دن میں جو پہلا واقعہ ہے جنگ کا، اتنی ظلم زیادتی کا، اس کے بعد انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ جو 1.5 ہفتے پرانی تھی، اس کے بعد تو میرا یہ حوصلہ ہی نہیں پڑا میں دیکھوں کہ کتنے ان کے 50 سے زیادہ ان کے ہاسپٹلس انہوں نے تباہ کیے، 300 سے زیادہ انہوں نے سکولز تباہ کیے، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کمپنیز اینڈ آل دیٹ، جو بزنسز، ان سب پہ، اور پھر گھروں پہ وہ بتاتے تھے ڈاکٹر پروفیسر مارنڈی کہ ہم انٹرنیٹ اس لیے بند کرتے ہیں کہ یہ اس کے طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں اور یہ حملے کرتے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں، اور لوگ ابھی سامنے آئیں گی رپورٹس کے کتنے لوگ مار دیے اس کنٹری کا جس نے وہ ظلم سختی جھیلی، پھر یہ طاقت بنے، پھر یہ لڑ رہے ہیں 40 سال سے، جس میں لاری جانی کہتے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ، ہمیں سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی مسلم کنٹری نہیں کھڑا ہوا۔ اتنی تکلیف دے، ایسا لگتا ہے میرے دل میں پھنس گئی ہے وہ چیز کہ ان کو کیا احساس ہوگا، اور اس کے بعد ان کے نام پہ، سر پہ نام لگا ہوا تھا، وہ اور ان کا جوان بیٹا شہید ہوئے، اور شہادتیں ایسے ہو رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک لیڈر، کمال کمال قوم ہے رول ماڈل کے طور پہ پاکستانیوں کے لیے، کہ اگر ان کے پاس اپنے رول ماڈل نہیں ہیں، ان کو دیکھیں جنہوں نے ایک ہفتہ رحمت اللہ غوری صاحب بغیر لیڈرشپ کے اپنے ملک کو سنبھالا، اور کتنا حسین سنبھالا کہ ہم کہیں کوئی گیپ نہیں دیکھتے تھے، حملے بھی کر رہے ہیں سب طرف، اپنی گریس بھی قائم رکھی ہوئی ہے، غم بھی اندر رکھا ہوا ہے، کوئی غم نہیں منایا، کوئی ماتم نہیں منایا، اور ایسے چٹان کی طرح، اور پھر جواب ایسے دھیمے انداز میں دیتے تھے، چاہے تیکھا ہو چاہے کچھ ہو۔ آج تک ان کا وہ باڈی لینگویج، وہ مزاج سب قائم ہے۔ پاکستان، یہ جو میں اتنی تمہید باندھی، پاکستان، امریکہ تو چلیں اور طرح کی طاقت ہے نشے میں دھت، لیکن یہ جو ایران ہے، اس کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی کسی کمزوری سے ان مذاکرات میں کہیں کوئی گیپ چھوڑیں، کوئی کمزوری چھوڑیں جو ایران کو سہنی پڑے، خطے کو بھی سہنی پڑے گی، ہمیں بھی سہنی پڑے گی ڈیفینیٹلی، مگر ایران کو سہنی پڑے گی۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی مخلصانہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی بیسٹ مخلصانہ، تو اس میں آرمی چیف کو جب اتنی سمجھ نہیں ہے، ایز اے آرمی چیف لڑے، ہم مان لیا بہترین سپاہی ہیں وہ، جا کے لڑے وہاں، اس میں ان کو کیا وہ لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ میں عمران خان کہوں گی تو لوگ آگے سے کہتے ہیں جی عمران خان پی ٹی آئی، آئی ایم ناٹ پی ٹی آئی، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس شخص میں یہ خلوص بھی موجود ہے، یہ قابلیت بھی موجود ہے، اور سم ہاؤ خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے پہ منصفانہ فیصلے کر سکتا ہے اور ان بائسڈ کر سکتا ہے، مگر آپ نے عمران خان کو نہیں بٹھانا، سپوز مشورہ کر سکتے ہیں خاموشی سے، یا ہمارے پاس اور بھی چند اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو ساتھ لائیں کم از کم۔ یہ لوگ تو کچھ نہیں جانتے، یہ تو مطلب یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کے اندر صرف انسٹرکشنز نہیں کاٹی، انہوں نے یہ ہاتھ ملانے کے لیے اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں کہ وہ پلیٹ کے اوپر گر جاتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں لوگ، ان سے مطلب ان کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرانس میں گئے تھے، تو وہ خاتون جو بارش میں لینے آئی پروٹوکال کے لیے چھتری لے کر، تو اس سے پہلے یوں گئے پھر چھتری چھین کر بھاگ گئے، دیٹ واز اے فنی سین، اگر آپ نے دیکھا تو وہ بھیگ رہی تھی پوری اس کے اندر، وہ پھر بھاگی ہے۔ تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم، آپ کو لگتا ہے یہ ہم غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اتنے بڑے معاملات میں؟ عروج، دیکھو، ایران اور پاکستان کا کا فرق کیا ہے؟ ایران میں نظام ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں، ہوں، ان کے نظام کا دار و مدار کسی شخصیت پر نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں جو میں جس خمیر غلامی کا ذکر کر رہا تھا، اس کی جڑیں اتنی گہری ہے کہ ہر شخص جو کس جو اقتدار کا حامل ہو جاتا ہے، جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اور عاصم منیر تو فرعون ہے، عاصم منیر تو فرعون وقت ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی خمیر غلامی کے ہوں، ایک جو میں بات کر رہا تھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ نواز لیگ کے ایک پنجاب کے اسمبلی کے رکن نے باقاعدہ قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں، کہ ہوں، عاصم منیر، شہباز شریف
اور اسحاق ڈار کو امن کا نوبیل پرائز دیا جائے، تو ایسے ایسے جب غلام عوام ہو تو ان پر تو طالع آزما راج کریں گے۔ اور یہ یہ توقع رکھنا کہ عاصم منیر کے رویے میں کوئی فرق آ جائے گا، وہ تو اپنے آپ اپنے ہاتھ میں یہ اقتدار رکھنا چاہتا ہے اور ارتکاز اقتدار چاہتا ہے۔ اور عمران خان کے سے مشورہ کرنا کیا، عاصم منیر کی زندگی کا مقصد تو سب سے لب لباب یہ ہے کہ وہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رکھے۔ یہ تو جو عمران کے خلاف نفرت ہے اس شخص کے دل میں، اور جس کا وہ مظاہرہ اپنے عمل سے کر رہا ہے، اس کے متعلق تو صرف صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، اس کا نوحہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کی بد نصیبی کہ ایسی فطرت کا مالک پاکستان کا مالک و مختار بنا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ باجوہ صاحب نے جب عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، مدد کی ہے گرانے میں 2022 میں، ابھی اپریل میں 2 دن ہی گزرے ہیں، 9 کو، اس کے بعد وہ کچھ عرصہ تو رہے پاکستان میں، پھر وہ ان کو ریٹائر ہونا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، جو بھی کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، ورنہ ارادہ تو ان کا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وہ دبئی کے مال میں شاپنگ کرتے رہے بیگم کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، یہ ان کا نہیں نہیں، زندگی وہ کا۔ بیلجیم میں بھی دیکھے گئے وہ کا۔ میں اب ویسے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کی زندگی کے مقاصد میں تھا کہ اتنی دولت اکٹھی کر کے دبئی کے مال میں پھرے، وہ عام بندے بھی پھرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں۔ سو میں سوچ رہی تھی کہ ان کا مقصد کیا تھا اتنا کچھ کرنے کا، کچھ تو بڑا مقصد ہوتا نا، چلو ایک کوئی جگہ ہی کوئی ایسی خرید کے وہاں کوئی اپنی سلطنت بنا لیتے۔ تو اگر آپ نے دبئی کے مال میں ہی جا کے شاپنگ کرنی تھی، بیگم کے پیچھے چلتے ہوئے سامان اٹھانا تھا، تو یہ تو کوئی مقصد نہ تھا اتنی تباہی پھیلانے کا۔ یا بیگم کے ساتھ میچنگ جوتے سیم برانڈ کے پہن کے ارے پیرس بیوی، کی سیڑھیوں پہ یہ بیٹھنا تھا یہ چرچ۔ یہ نیچی فطرت کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کے مقاصد کا ذکر کرنا تو وہ فضول بات ہے۔ ہے ہی نہیں مقاصد۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ 2022 سے 2026 آنے تک باجوہ صاحب کا جو حشر ہے اس وقت صحت کا اور اس کا، میں اس پہ زیادہ نہیں بات کہنا چاہتی، بس جو بھی ہے پھر اب خدا جانے ان کے ساتھ جو بھی ہے، جو لوگوں نے بددعائیں دینی تھی وہ دے چکے، جو گالیاں دینی تھی وہ دے چکے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی کیا آنے والے اس وقت کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کے پیچھے بھی کوئی سازش۔ اچھا، اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس پہ چھوٹا سا آپ کا کامنٹ چاہیے۔ اس وقت روج، اسپینش تمہارے جو، پاس 2 منٹ ہے، مجھے ایک اور تقریب میں جانا ہے۔ اوہ تقریب میں جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو آپریشن کا جو فیل ہونے کے جو امکانات ہیں وہ ہم علیحدہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سوری، جو آپریشن فیل ہوا تھا میں نے اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات چیت کرنی تھی، اور ساتھ یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا صورت ہے، میں وہ ایک علیحدہ سے چاہتی تھی۔ اچھا، اس کا نہیں، ذرا مجھے، مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ نہیں میں علیحدہ پوچھوں گی، وہ میں اس کے ساتھ جوڑ کے پوچھوں گی، کیونکہ وہ جو جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی یہ درخواست کروائی ہے سیز فائر کی، یہ سارا سینیریو ایک کیسے آپ دیکھتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہوگی۔ مجھے یہ بتا دیں آپ، اسپینش جو پرائم منسٹر ہے، جو نامینیٹ بھی ہوئے پیس کے لیے بھی، اور جو باقاعدہ شروع سے ان کا سٹینڈ دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی دکھائی دیا کہ وہ واقعتاً ایک پیس اورینٹڈ اپنی سوچ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے اسرائیل اور یو ایس سے کافی بھاری بھاری سے ان کے اوپر اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں اور تھوڑے سے نشانہ بنے ہوئے ہیں کافی عرصے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ نشانہ بن سکتے ہیں کہ کل کو ان کی بھی کہیں گورنمنٹ گرانے کی، کیونکہ یہ تو عام بات ہے نا کہ چاہے بڑی کنٹری ہے چاہے چھوٹی ہے، کوششیں تو ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کس کی حکومت گرانے کی؟ یہ اسپینش پرائم منسٹر کے جو جنہوں نے سب سے پہلے انکار کیا تھا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا جنگ کا، اور یہ غلط ہے اور یہ سب کچھ۔ بھائی، اسپین میں جمہوریت ہے، اسپین کا وزیر اعظم جو موقف اختیار کر رہا ہے، اس کو وہ اپنے عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ تو یعنی امریکہ اس کو، ان کی گورنمنٹ کو کچھ گرانے میں یا ان کو کوئی امریکہ تکلیف؟ کا تو پسندیدہ مشغلہ یہی ہے بیوی، وہ حکومتیں گراتا رہتا ہے، بالکل، حکومتیں بناتا رہتا ہے۔ ہاں مجھے یہ پسند نہیں، اس کو نکال دو۔ اچھا چلیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کل ٹائم ہو تو کہ کل جو حالات بنتے ہیں اس کے مذاکرات کے، ذرا اس پہ آپ کا تبصرہ